بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی جل سبحانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو 3 احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجدہ ہیں اور یہ دونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں، تو ان کا ذکر گویا کہ نماز کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سب پر عمل کرنے کی صورت میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ رکوع، سجدہ اور دیگر نیک اعمال کو اپنے رب کی عبادت کے طور پر کرو، کیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر فقط ان افعال کو کرنا کافی نہیں۔ یہ بڑا اہم ترین اصول اور مدنی پھول ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ نیت ہونا بہت ضروری ہے۔ خالصتاً اللہ پاک کی عبادت کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز میں بھی یہ نیت ہو کہ میں یہ اللہ پاک کے ہی لیے اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ نمبر 3، نیک کام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے مراد صلہ رحمی کرنا اور دیگر اچھے اخلاق ہیں۔ نیک کام کرو سے مراد صلہ رحمی اور اچھے اخلاق ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم یہ سب کام اس امید پر کرو کہ تم جنت میں داخل ہو کر فلاح و کامیابی پا جاؤ اور تمہیں جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ عبادات اور نیک اعمال ضرور کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ان عبادات اور نیک اعمال کی وجہ سے یہ ذہن بنائے کہ اب اس کی بخشش و مغفرت یقینی ہے۔ اب یہ ذہن نہ بنائے کہ اب اس کی بخشش و مغفرت یقینی ہے، بلکہ اس امید پر اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک کام کرے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و رحمت فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے۔ بعض اوقات بندہ نیکی کرنا شروع کرتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو بھائی تم بہت بڑے نیک آدمی بن گئے، تم تو مستجاب الدعویٰ ہوئے، تمہارا تو جو تم کہو گے وہ ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو انسان نیک پارسا نہ سمجھے، بلکہ جو عبادت کی سے توفیق ملی ہے اس پر بھی رب کا شکر ادا کرے اور مزید عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے اس کے کرم اور فضل کی امید رکھے، ورنہ جیسا حقیقتاً اس کی عبادت کرنا کا حق ہے وہ تو ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بندہ جب اس طریقے کا اپنا ذہن بناتا ہے تو پھر اس کو مزید اللہ کی طرف سے توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے اور اپنے رب کی رضا کو پاتا ہے۔ ہماری یہ سورہ حج چل رہی ہے اور اس کی آج یہ آخری آیت مبارکہ ہے، 77ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا ایک شرعی اہم ترین مسئلہ یاد رکھیے کہ احناف کے نزدیک سورہ حج کی اس آیت کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ احناف سے مراد حنفی، کیونکہ اس میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے۔ البتہ اگر کسی حنفی نے شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے امام کی اقتداء کی، اور شافعیوں کے نزدیک جو ہے اس آیت کے پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، تو اگر امام شافعی ہے اور حنفی نے اس کی اقتداء کی
تو ایسی صورت میں شافعی امام کی پیروی کرتے ہوئے حنفی مقتدی پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، اب اس کو بھی سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ یہ سورہ حج کی آخری آیت مبارکہ کا یہ اہم ترین مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔